بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کاربن سائیکل سٹارٹ کیا تھا اور جس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کاربن کیسے ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہوتی ہے، زمین سے کاربن ہوا میں کیسے جاتی ہے، ہوا سے سمندر میں کیسے جاتی ہے اور سمندر سے دوبارہ کیسے ریلیز ہوتی ہے، راک ویدرنگ اور والکینوز کا کیا رول ہے، کیسے ہمارے پلانٹس فوڈ سینسز کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ کم کرتے ہیں لیکن ریسپریشن کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں مزید پھر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ رہے تھے، یہ تمام کے تمام نیچرل کنٹرولز ہیں، نیچرل کمپوننٹس ہیں کاربن سائیکل کے، جو کہ ملینز آف ایئرز چلتے رہے ہیں۔ اور ان جو نیچرل سائیکل کے کمپوننٹس ہیں، ان کی وجہ سے ہماری ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہے وہ کئی ملین سال تک جو ہے وہ مینٹین رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو گلوبل ٹمپریچر ہے اس میں کانسٹنٹ رہا ہے اور ایک اسٹیبلٹی رہی ہے ہماری زمین کے اوپر۔ لیکن جب سے انسان نے فاسل فیول یعنی کہ پیٹرول، ڈیزل اور کوئلہ دریافت کیا ہے تقریباً 150 سال پہلے سن 1850 میں، تب سے جو نیچرل سائیکل ہے کاربن کا، اس میں ہم نے ڈسٹربنس پیدا کر دی ہے۔ ہوا یہ کہ پیٹرول ڈیزل کی دریافت سے ہم نے پھر پیٹرول ڈیزل برن کرنا شروع کیا، موٹر انجن دریافت ہو گیا، جہاز، گاڑیاں چلنا شروع ہو گئیں، اس سے پھر ہم نے جو انڈسٹری ہے وہ چلانا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اور اس جو فاسل فیول کا بے پناہ استعمال ہے، اس کی وجہ سے جو سٹورڈ کاربن تھی، ہائیڈرو کاربن تھی ہماری زمین کے اندر، وہ ہم نے ریلیز کر کے ہوا میں چھوڑنا شروع کر دی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ 1850 میں ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ 280 پارٹس پر ملین یعنی کہ 280 پی پی ایم تھی، جو 2000 میں 370 پی پی ایم ہو گئی، جبکہ 2020 میں یہی جو CO2 کی مقدار ہے یہ تقریباً 415 پی پی ایم تک پہنچ چکی ہے۔ اور اب اس گراف میں دیکھیں کہ بالکل گریجول اور کانسٹنٹ انکریز ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں ہوا کے اندر، کیونکہ ہر سال پچھلے سال کی نسبت آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جو آبادی ہے، پاپولیشن کی جو گروتھ ریٹ ہے، وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے CO2 کی مقدار سے۔ اس کی سمپل ریزن یہ ہے کہ جتنی آبادی زیادہ ہوگی ان کو زیادہ گاڑیاں چاہیے ہوں گی ٹرانسپورٹ کے لیے، زیادہ نئے گھر بنیں گے، زیادہ بجلی کی انرجی کی ضرورت پڑے گی، زیادہ انڈسٹری جو ہے وہ چیزیں بنائے گی، جس کی وجہ سے ہماری جو انرجی کی ڈپنڈنس ہے، جو ہماری انرجی کی ڈیمانڈ ہے، وہ بڑھتی جائے گی۔ تو جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوگا اسی طرح CO2 کی مقدار میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب اس گراف میں انہوں نے یہ دکھایا ہے آپ کو کہ اگر جس ریٹ سے CO2 آج ہم اضافہ کر رہے ہیں، آج کا جو ریٹ ہے، اگر یہی ریٹ مینٹین رہے یعنی کہ اس میں اضافہ نہ ہو، تو تقریباً 2220 میں، آج سے کوئی غالباً 2020 200 سال بعد جا کے جو ہوا میں CO2 ہے وہ 600 650 پی پی ایم ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ ہماری آبادی کون سا رک گئی ہے۔ ہم آج بھی تقریباً، آج اگر ہم 7 بلین ہیں اور آج کا جو ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ تقریباً 2.25% ہے۔ اگر 2.25% یا 2.5% سے ہم گرو کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ 2050 میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 2% پہ بھی تقریباً ہم 2100 میں 1100 پی پی ایم بھی کراس کر چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 3% پہ گرو کرتے ہیں تو 2060 میں ہم 1100 پی پی ایم کراس کر چکے ہوں گے۔ لیکن ہم سمجھ لیں کہ اگر ہمارا گروتھ ریٹ 2% بھی ہے تو بھی بہت زیادہ ہے۔ سن 2100 سے پہلے ہی جو ہے ہم 1000 پی پی ایم، یعنی کہ کہاں 280 پی پی ایم اور کہاں 1000، یعنی کہ 4 ٹائمز کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر 1% سے گرو کرتے ہیں تو ہمیں شاید 2180 میں جا کے وہ لیول اچیو کریں۔ آج کا ہمارا آبادی کا ریٹ 2.25% ہے، اس حساب سے تقریباً 2050 میں ہماری آبادی 9 بلین ہو جائے گی۔ اور اندازہ ہے کہ یہ گروتھ ریٹ جو پاپولیشن ہے یہ کچھ نیچرل فینومینا کی وجہ سے آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع ہوگا، تو شاید جو ہماری ضرورت ہے کاربن ڈائی آکسائڈ فاسل فیولز کی، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آبادی جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ اگر آبادی اس طرح بڑھتی رہی جس ریٹ سے ہم بڑھ رہے ہیں یعنی کہ 2.25% پہ،
تو 2050 تک 9 بلین ہو جائیں گے، اور ایڈیشنل جو 2 بلین آئے گا اور جو 7 بلین پہلے ہیں، 9 بلین کی جو انرجی کی ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے CO2 بہت زیادہ ہو جائے گی ہوا کے اندر۔ تو اس گراف میں اندازے کے مطابق اگر کاربن ڈائی آکسائڈ 1% سالانہ، یعنی کہ جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ہم نے اس سال ریلیز کی ہے وہ پچھلے سال کی نسبت 1% زیادہ ہو، اور کانسٹنٹلی 1% کے حساب سے اگر ہم یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بھی بڑھاتے رہیں، تو بھی 2050 تک ہمارا جو کرہ ارض ہے، زمین ہے، اس کا ٹمپریچر 3 سے 4 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ابھی پچھلے لیکچرز میں نے آپ کو بتایا کہ 0.8 ڈگری سینٹی گریڈ گلوبل ایوریج اینول ٹمپریچر میں اضافے سے کتنی زیادہ تباہی اور کتنی زیادہ پرابلم جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہی ٹمپریچر میں اضافہ 4 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا تو کیا برے حال ہوں گے۔ اس گراف میں بھی ڈیفرنٹ قسم کی ماڈلنگ کی گئی ہے کہ کتنے پرسنٹ پہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ میں گروتھ میں اضافہ ہو تو کتنا ٹمپریچر اضافہ ہوگا۔ تو جتنے بھی ماڈل ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ تقریباً 3 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک 2100 تک جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے، اگر ہم نے اپنا جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا امیشن کم نہ کیا، اگر ہم نے فاسل فیول کی برننگ کو سٹاپ نہ کیا تو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اضافہ ہو چکا وہ تو ہو چکا، مزید بھی ہو رہا ہے، اب اس کا حل کیا ہے، کیا سلوشن ہے کہ کہاں ہم نے کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ، کیونکہ سارا پرابلم ہی فاسل فیول کی برننگ اور بایو ماس، یہ جو لکڑی ہم جلاتے ہیں اور یہ جو گھاس پھوس ہم جلاتے ہیں، یا جو چاول کاٹنے کے بعد جو اس کی پرالی ہم جلا دیتے ہیں، اس کو روکا کیسے جائے۔ اور پرابلم یہ ہے کہ اب جیسے ہم پاکستان کی مثال لے لیں تو آج سے 10 15 سال پہلے ہماری جو انرجی کی ڈیمانڈ تھی وہ تقریباً 15 16 ہزار میگا واٹ تھی، اور اس کا 50% تقریباً ہم ہائیڈرو پاور سے لیتے تھے، یعنی کہ پانی کی جو بجلی، جو ڈیم شیم سے ہم بجلی بناتے تھے۔ لیکن کیونکہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے، ہماری انرجی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اب 28 30 ہزار میگا واٹ سے اوپر چلی گئی ہے سالانہ، تو جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہم نے نئے ڈیم بنائے نہیں تھے، تو جو پانی سے بجلی پیدا ہو رہی تھی وہ ہم پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ تو پچھلے سالوں میں گورنمنٹ نے پھر مجبوراً جو ہے بہت سارے IPPs بنائے، یعنی کہ وہ بجلی گھر جو پیٹرول ڈیزل سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ تو آج کے دن میں ہماری جو 70% بجلی پاکستان میں پیدا ہوتی ہے وہ پیٹرول ڈیزل سے پیدا ہوتی ہے، اور 30% جو ہے وہ جو ہے اپنا ہائیڈرو پاور سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تو ہم مسلسل اضافہ ہی کر رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو روکنا ہے کہ ہم جو فاسل فیول کی برننگ ہے اس کو کسی طرح ہم جو ہے منیمائز کر سکیں۔ تو اس کا ڈیفینیٹلی، اگر فار ایگزامپل آج ہی اگر ہم تمام پیٹرول ڈیزل جلانا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا، ہمارے گھروں میں بجلی ختم ہو جائے گی، ہماری گاڑیاں نہیں چلے گی، ہماری انڈسٹری نہیں چلے گی، ہمارے ڈیزل پہ جو ٹیوب ویل اور ٹریکٹر ٹرالیاں چلتی ہیں وہ بھی نہیں چلیں گی، ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کاروبار زندگی ٹھپ ہو جائے گا، کیونکہ انرجی اتنی زیادہ کروشل ہے ہماری گروتھ میں، ہماری ڈیولپمنٹ میں، ترقی میں، کہ اس کے بغیر ہمارا، بلکہ ہمارا کیا پوری دنیا کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم فاسل فیول کی برننگ تب ہی روک پائیں گے یا اس کو کم کر پائیں گے یا سٹاپ کر پائیں گے جب ہمارے پاس اس کا کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ ہوگا، جو ایسا الٹرنیٹ جو رینیوبل ہو۔ رینیوبل ہم اس کو کہتے ہیں جس کو ہم دوبارہ سے یوز کر سکیں، اور وہ ایسا انرجی سورس ہونا چاہیے جو کلین ہو، جو گرین ہو، جو کاربن فری ہو، جس میں کاربن نہ ریلیز ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کچھ سورسز کا ہمیں پتہ ہے، جیسے سولر پاور ہے، سولر پینل کے ذریعے الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے، ونڈ پاور ہے، ہائیڈرو پاور تو ہم آلریڈی یوز کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ اور ڈیم بنائیں تاکہ پانی سے بننے والی بجلی زیادہ سے زیادہ ہو۔ اب اس میں بھی کچھ پرابلمز ہیں کہ سولر پاور مہنگا بہت ہے، اس کی ایفیشنسی کم ہے، اور اس کی انسٹالیشن یا تمام سسٹم کو سولر پہ کنورٹ کرنے پہ بہت زیادہ پیسے لگیں گے۔
ابھی سولر سسٹم اتنے ایفیشینٹ نہیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سولر جو سسٹم ہے وہ ایفیشینٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ونڈ پاور بھی یوز کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سورسز ہیں، جیسے نیوکلیر پاور ہے، وہ بھی بہت ہی محدود پیمانے پہ ابھی بن رہی ہے۔ اس کے بھی کچھ مسائل ہیں کہ اس کی جو ویسٹیج ہے وہ کافی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سورس ہے جسے ہم کہتے ہیں جیو تھرمل، کہ جس زمین کے اندر جو ہیٹ ہے اس کو کسی طرح ہم یوز کر سکیں، زمین کی کور میں جو ہیٹ ہے، لیکن ابھی کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں بنا جس کے ذریعے ہم جیو تھرمل کو یوز کر سکیں، لیکن ود ٹائم بہت تیزی سے پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے کہ کس طرح سے ہم فاسل فیول کی برننگ سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم کس طرح سے رینیویبل انرجی سورسز پہ کنورٹ ہو جائیں۔ تو لیٹس سی کہ کب تک یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کاربن جو میں اضافہ ہے ہوا کے اندر CO2 کا امیشن میں، اس میں ایک اور ایشو بھی ہے کہ ہم نے پچھلے 60-70 سال میں پوری دنیا میں ہی ڈی فارسٹریشن بہت کی ہے۔ ایمیزون کے جنگل ہیں یا کوئی بھی ٹراپیکل فارسٹ ہیں، ایون پاکستان میں بھی آج سے 50 سال پہلے 4% ہمارا جو لینڈ ہے وہ اس پہ جنگلات تھے، آج وہ صرف آدھا یا 1% رہ گئے ہیں، کیونکہ جنگلات کاٹ کے وہ ایک تو ہم نے لکڑی یوز کی ٹمبر کے لیے اور لکڑی جلانے کے لیے، اور دوسرا ہم نے زمینیں کلیئر کی تاکہ وہاں پہ ایگریکلچر کی جا سکے۔ تو اسی طرح دنیا میں بھی ایسے ہی ہوا کہ جنگلات کاٹ کے وہاں پہ ایگریکلچر سٹارٹ کر دی، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو اوورآل ایکو سسٹم بھی ڈسٹرب ہوئے، اور اس میں جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو سنک انہوں نے کردار ادا کرنا تھا پلانٹس نے، وہ جو ہے وہ رول ان کا کم ہو گیا۔ ڈیفینیٹلی ڈیفارسٹریشن کو ختم کرنے کے ساتھ ہمیں مزید جنگلات لگانے ہیں، آبادی کو کنٹرول کرنا ہے، لینڈ یوز میں جو چینجز ہم لا رہے ہیں کہ ایگریکلچر کے لیے لینڈز ہم کلیئر کرتے جا رہے ہیں، یا ایون اب ملتان میں دیکھ لیں کہ کتنے ہزاروں ایکڑ ہم نے یہاں پہ آم کے درخت کاٹ کے، آرچرڈ کاٹ کے ہم نے کالونیز بنا دی ہیں، DHA وابڈا سٹی سارا کچھ بنا دیا ہے۔ اب وہ تمام کی جگہ پہ کنکریٹ کی بلڈنگز آ جائیں گی جہاں پہ درخت تھے جو کہ کولنگ کرتے تھے، لیکن اب وہ کنکریٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ شہر کا ٹمپریچر میں اضافہ کریں گی۔ اس کے علاوہ ہمیں ایگریکلچر کو سسٹینیبل بنانا ہے۔ پہلے تو جتنی فارمنگ ہو رہی تھی وہ پیرالل یا لیٹرل فارمنگ ہو رہی تھی، یا زیادہ سے زیادہ زمین قابل کاشت بنا رہے تھے تاکہ ہماری جو آبادی کی ضرورت ہے خوراک کی اس کو ہم پورا کر سکیں، خوراک میں اضافہ کر سکیں۔ لیکن اب ہمیں اس سسٹم سے جڑان چھڑانی ہے کہ ہمیں مزید زمینیں جو ہے جنگلات سے نکال کے ایگریکلچر میں لانے کی بجائے ہمیں اب ورٹیکل فارمنگ کرنی ہے، تاکہ ہم جو ایگزسٹنگ زمینیں ہیں ان سے ہم پر ایکڑ زیادہ پیداوار ہم انہی سے ہی حاصل کر سکیں۔ ہمیں چاہے اس میں گرین ہاؤس فارمنگ کرنی پڑے، چاہے ٹنل فارمنگ کرنی پڑے، ٹھیک ہے، ہمیں جو بھی موجودہ ریسورسز ہیں انہی میں سے ہمیں زیادہ خوراک پیدا کرنی ہے تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کو خوراک جو ہے وہ مہیا کی جا سکے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہوا کے اندر کاربن ہے اس کا جو آلریڈی جا چکی ہے، فار ایگزامپل اگر آج ہم کہتے ہیں جی ہم کاربن کا امیشن جو ہے ہمیں کل کوئی بریک تھرو ہوتا ہے کہ ہمیں رینیویبل انرجی کا سورس مل گیا ہے، اب ہمیں فاسل فیول نہیں چاہیے، تو پھر بھی جو آلریڈی ہم ہوا میں CO2 کو بھیج چکے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے بھی ہمیں کئی میں بھی 50 70 80 سال ہمیں مزید لگ جائیں کہ وہ جو آلریڈی تباہی نقصان ہو چکا ہے ہوا میں CO2 کی مقدار ہے اس کو بیک ٹو پری انڈسٹریل لیول یعنی کہ 280 PPM پہ لانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا، پھر جا کے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہوگی۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں مزید کاربن میں اضافہ نہیں کرنا، دوسرا یہ ہے کہ جو آلریڈی جا چکے ہیں اس کو بھی کم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کسی طریقے سے ایسا کوئی طریقہ ایجاد کرنا پڑے گا کہ ہوا میں جو CO2 ہے اس کو ہم کسی طرح سے پکڑ کے ہم زمین کے اندر دبا سکیں تاکہ وہ ہوا میں نہ رہے، وہ زمین میں رہے۔ اس کے لیے تو ایک طریقہ ہے کہ ہم کافی مہنگا طریقہ ہے، کوئی بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہے اس کام کے لیے۔ کاربن سیکویسٹریشن کے ڈیفرنٹ میتھڈ بھی لوگ ٹرائی کر رہے ہیں۔ ایک اس میں بایوچار کا یوز ہے، ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ کسی طرح جو ہوا میں CO2 ہے اس کو لیکوڈ بنا کے زمین میں ڈرلنگ کر کے ہم اس میں ڈال دیں تاکہ وہ زمین کے نیچے چلی جائے،
ٹھیک ہے، زمین کے اندر ہم اس کو ایڈ کر دیں۔ سارے کے سارے طریقے ابھی انڈر ٹیسٹنگ پروسیس ہیں، دیکھیں کب جو ہے جا کے یہ چیزیں مکمل ہوتی ہیں۔ ایک اور تجویز ہے کہ سمندر کے اندر بے پناہ الجی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اس کو ہم اب الجی بھی آپ کو پتہ ہے فوٹو سنتھیٹک پلانٹ ہے، وہ بھی CO2 کو فکس کرے گا۔ تو وہاں پہ جو الجی کی گروتھ میں اضافہ کر کے ہم بہت ساری CO2 کو ابزارب کر سکتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ الجی کو اکٹھا کر کے ہم کسی زمین میں دبا دیں تو کچھ نہ کچھ 10% تک شاید ہم کم کر لیں۔ لیکن اس کا بھی پرابلم ہے کہ اگر ہم الجی کی گروتھ کے لیے سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ ہے آئرن نیوٹرینٹ کی، لیکن اگر ہم آئرن زمین میں سمندر میں ڈال بھی دیں تو ایک دفعہ تو الجی کی تھوڑی بہت گروتھ ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر نائٹروجن اور فاسفورس کم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آئرن تو بڑھانے سے گروتھ بڑھے گی تو نائٹروجن اور فاسفورس کی کمی ہو جائے گی، وہ پھر وہ پوری کرنے کے لیے ہمیں پھر نائٹروجن اور فاسفورس ڈالنی پڑے گی، تو اس طرح سے ہم سارا سسٹم ڈسٹرب کر دیں گے۔ یہ جیسے ایک تجویز ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ اس پہ کہہ لیں کہ عمل کرنا مشکل ہے۔ تو ڈیفینیٹلی پھر پلانٹ جنگلات لگانے کا جو ہے طریقہ کہ جنگلات زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں، اور نئے جنگلات جو پرانے جنگلات ہیں ان کو نہ کاٹا جائے اور نئے زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں، لیکن پھر بھی یہ ایک بڑی لمیٹڈ سی تجویز ہے کہ لیکن یہ تو وہ کام ہے کہ ایک دفعہ ہم فاسل فیول کی برننگ کو روک دیں، اس کے بعد جو ہوا کے اندر CO2 ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ طریقے شاید کام آ جائیں۔ لیکن ہمارا اس ٹائم تو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے پاس ایسا انرجی کا کوئی بھی الٹرنیٹ سورس نہیں ہے جو فاسل فیول سے ہماری جان چھڑا سکے۔ تو سب سے پہلے تو کرنے والا کام یہ ہے کہ سم ہاؤ کسی طرح ہم انرجی کو جو رینیویبل پہ کنورٹ کریں اور فاسل فیول کی برننگ کو سٹاپ کریں، باقی کے کام بعد میں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام کام جو ہیں پیرلل ہی چلیں کہ ہم رینیویبل انرجی پہ بھی شفٹ ہوں اور ساتھ میں جو ہوا میں CO2 ہے اس کو بھی ہم جو ہے کس طرح کم کرنا شروع کریں۔ پہلا کام یہ کرنے کے بعد کہ کس طرح یہ جو CO2 کی امیشن ہے وہ رک جائے، پھر ہے ہم نے کہ جو ہماری آبادی کا پریشر ہے انوائرمنٹ پہ اس کا کس طرح سے ہم سدباب کریں، اس کو ہم کم کریں، اور اس کے بعد جو ہے جو آلریڈی کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے، جو آلریڈی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہے، ہماری سوسائٹی ڈسٹرب ہے، ٹھیک ہے۔ آنے والے وقتوں میں آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کی ابھی عمر 20-22 سال ہوگی، تو اگلے 10-15 سال میں آپ دیکھیے گا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ملکوں میں لڑائیاں ہوں گی، آبادیوں میں لڑائیاں ہوں گی، خانہ جنگی کے خطرات ہوں گے، کیونکہ خوراک کمی ہوگی، آبادی بڑھ رہی ہوگی، ریسورسز کم ہوتے جائیں گے، ضرورتیں بڑھتی جائیں گی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ پہ کہیں پانی کا مسئلہ ہوگا، کہیں خوراک کا مسئلہ ہوگا، کہیں بھوک کا مسئلہ ہوگا، کہیں ایپیڈیمکس جیسے ابھی کرونا آیا ہوا ہے، اس طرح کے بہت سے مسائل اگلے 10-15 سال میں آنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے جو بڑے ہیں ہمارے ملکوں کے سربراہان سر جوڑ کے بیٹھے تو رہتے ہیں اکثر، لیکن ابھی تک کوئی قابل حل کسی سولوشن پہ نہیں پہنچے، لیکن کوشش جاری ہے کہ جلد از جلد جو ایک انٹرنیشنل جو کلائمیٹ چینج کا پینل ہے انہوں نے 2030 کے ٹارگٹ رکھے ہیں کہ 2030 تک جو ہمارے کاربن کی امیشن ہے آج کے دن میں جتنی ہم امیشن کر رہے ہیں ہم نے اس کو ہاف پہ لے جانا ہے، 2040 تک اس کا ہاف کرنا ہے، 2050 تک پھر ہاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور 2060 تک مکمل آج کے دن کا جو لیول کاربن کا امیشن کا ہے اس کو ہم نے 0 پہ لے کے آنا ہے تاکہ مزید کاربن نہ ہوا میں جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہوا میں جو آلریڈی کاربن ہے اس کو کم کیسے کرنا ہے۔ تو ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ کوئی میجک فکس نہیں ہے CO2 پرابلم کا، بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو آپ بھی اس ملک میں آنے والے وقتوں میں افسر بنیں گے، اس ملک میں آپ نے بھی اکانومی میں، ایجوکیشن میں، ایگریکلچر میں رول پلے کرنا ہے، تو آپ کو بھی اس ڈیبیٹ کا حصہ بننا چاہیے، اس کے بارے میں لرن کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے، گلوبل وارمنگ کیا ہے، گرین ہاؤس گیسز کا امیشن کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں، اس کے بارے میں ویڈیوز دیکھیں، اس کے بارے میں لیکچر سنیں، اس کے بارے میں پیپرز پڑھیں، رپورٹس پڑھیں، بکس پڑھیں، تاکہ آپ کی جو نسل ہے وہ پریپیئر ہو سکے، پلان کر سکے کہ ہم نے فیوچر میں کیا کرنا ہے۔
تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.